رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے۔ دعا فرمائیں رمضان ختم ہونے سے پہلے اللہ کرے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اس کی اور اس کے رسول کی سچی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ دنوں کی ہمیں صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، حدیث پاک میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولھا رحمہ، کہ اس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں۔ رمضان مبارک کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، وَأَوْسَطُهَا مَغْفِرَةٌ، اور رمضان کے دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، وَآخِرُهَا عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور رمضان کے آخری 10 دن آگ سے خلاصی کے ہیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ، اس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزارتے اس مہینے کو۔ حالانکہ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے نبی سید الانبیاء ہیں، ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں، ہمارے نبی سید الاولیاء ہیں، سید الاقطاب ہیں، سید الابدال ہیں، سید المفسرین ہیں، سید المحدثین ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ہمارے نبی شافی محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، بہت اونچا ہمارے نبی کا مقام ہے۔ قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر نبی کی زبان پر یہ کہ میں بچ جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر کیا ہوگا؟ میں بچ جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر کیا ہوگا؟ میں بچ جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان پر میں بچ جاؤں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی زبان پر میں بچ جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر میں بچ جاؤں۔ قیامت کا منظر ایسا ہوگا، اللہ کے غصے کو دیکھ کر، قیامت کے منظر کو دیکھ کر، جہنم کی لپٹوں کو دیکھ کر، میدان عدل کو دیکھ کر فرشتے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ ہر شخص کی زبان پر یہ ہوگا کہ کیسے میں اللہ کے غضب سے بچ جاؤں۔ ایسے وقت میں بھی میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے اور اللہ کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیے اپنا سر، اٹھائیے، سل توتا، آپ پوچھئے، مانگیے تو تک آپ کو دیا جائے گا، جو آپ کی مانگ ہوگی وہ پوری کی جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب، آج جنت میں کسی نبی کا قدم، کسی پیغمبر کا قدم، کسی رسول کا قدم، کسی ولی کا قدم، کسی پیر کا قدم، کسی مرشد کا قدم، اللہ فرمائیں گے کہ قدم حرام ہے۔ جنت میں آج نبیوں کے اور ان کے امتیوں کے لیے قدم رکھنا حرام ہے، جب تک کہ آپ اور آپ کی امت قدم نہ رکھیں۔ پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے، جب تک آپ کے قدم جنت میں نہیں جاتے، دوسرے نبیوں کے لیے اور ان کے امتیوں کے لیے جنت میں قدم رکھنا حرام ہے۔ ایسے مقام والے شافی محشر، ایسے مقام والے ساقی کوثر، جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تھا تو کیا
حدیث کی کتابوں میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو عبادت کے لیے کمر کو کس لیتے تھے. رمضان کے مبارک مہینے میں ختم پہ ختم ہو رہے ہیں. وہ نبی جن پر قرآن مبارک نازل ہوا، وہ نبی جنہوں نے معراج کے سفر میں 1.25 لاکھ انبیاء کی امامت کرائی، وہ نبی کا حال یہ ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں عبادت کے لیے کمر کو کس رہے ہیں اور قرآن ختم پہ ختم ہو رہا ہے. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کو کلام پاک سنا رہے ہیں، اور گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا، امت کی ماؤں کا، ازواج مطہرات کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا حال کیا ہے؟ گھر میں قرآن صحابہ صحابیات قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، درود پاک کے نغموں سے پوری فضا معطر ہو رہی ہے. رمضان کا مبارک مہینہ، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ رمضان بھی برابر، غیر رمضان بھی برابر. غیر رمضان میں بھی جمعہ کو لاسٹ میچ جاتے تھے، سو رمضان میں بھی جمعہ کو لاسٹ میچ. آج ہمارا کیا حال ہے؟ رمضان اور غیر رمضان میں کچھ فرق ہے یا نہیں ہے؟ خوب اچھی طرح یاد رکھیں، رمضان المبارک تھرمامیٹر ہے. کیا ہے بولو؟ ذرا زور سے بولو. رمضان المبارک تھرمامیٹر ہے. تھرمامیٹر، تھرمامیٹر کے ذریعے جیسے معلوم ہوتا ہے بخار ہے یا نہیں ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے ذریعے معلوم ہوتا ہے مومن ہے یا منافق ہے. کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہر انسان رمضان کے ذریعے، اس مہینے کے ذریعے اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے کہ میں مومن ہوں یا منافق ہوں. رمضان مبارک کیا ہے؟ تھرمامیٹر ہے بھئی، تھرمامیٹر. کیسے معمولات تھے ہمارے بزرگوں کے. پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلام حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں ہمارے اکابرین میں سے ہیں. ان کے معمولات میں لکھا ہے رمضان میں ہمیشہ ان کے ہاتھوں میں قرآن کریم، ہمیشہ ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا تھا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. حضرت مغرب کے بعد لوگ حضرت کی تراویح میں شریک ہونے کے لیے مغرب کے بعد کھجور کھا کر، پانی پی کر، ہلکا پھلکا افطار کر کے لوگ مسجد کو آ جاتے تھے. جوق در جوق، شوق میں لوگ جلدی مسجد کو آ جاتے تھے. کہیں اندر کے حصے میں ہمیں جگہ نہ ملے، ایسا نہ ہو. لیٹ ہونے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے کی صفوں میں ہمیں جگہ نہ ملے. لوگ جوق در جوق جلدی افطاری کر کے فوراً آ جاتے تھے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے خبر کو نور سے منور فرمائے، جب تراویح میں قرآن کریم پڑھتے تھے لوگ کہتے ہیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے سینے سے ایک نور، ایک تجلی ظاہر ہوئی، ایک نور ظاہر ہو رہی ہو، ایک تجلی نکل رہی ہو، ایک روشنی نکل رہی ہو، اور پورے مصلیوں کو اس روشنی نے ڈھانپ لیا ہو، ایسا محسوس ہوتا تھا. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب تراویح ختم ہوتی تھی، 20 رکعت ختم ہوتی تھی، اور ہم لوگ تراویح پڑھ کر مسجد سے باہر نکلتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ کے عرش کے سائے سے، اللہ کے رحمتوں کے سائے سے نکل کر ملعون دنیا کی طرف ہم جا رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا تھا. ان لوگوں کو خدا کا خوف تھا. صحیح معنی میں رمضان کی قدر انہوں نے کی. رمضان کی وہ قدر کرتے تھے، رمضان کا احترام کرتے تھے.
رمضان میں کثرت سے کلام پاک کی تلاوت کرتے تھے، روزوں کے ساتھ تراویح کی پابندی کرتے تھے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ رمضان میں ہوٹلیں کھلے مل رہے ہیں، رمضان میں راستوں میں بیڑی پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سگریٹ پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، رمضان میں کھلم کھلا ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، رمضان میں سرکلوں میں بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر بھی کہیں گے آپ کہ یہ مومن ہیں، پھر بھی کہیں گے آپ کہ یہ کلمہ گو ہیں، پھر بھی کہیں گے آپ کہ یہ نبی کے امتی ہیں، پھر بھی کہیں گے آپ کہ یہ ولیوں کے عاشق ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کیسے گزارا کرتے تھے ہمارے اکابرین رمضان کو؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول یہ تھا کہ رمضان میں تراویح کے بعد صبح صادق سے پہلے تراویح کے بعد صبح صادق سے پہلے یہ ختم کرتے روزانہ رات کو، اور پھر صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر تراویح تک یہ ختم کرتے، رات میں یہ ختم، دن میں یہ ختم، اور تراویح میں پورے رمضان میں یہ ختم، یعنی کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے 60 یا 61 قرآن ختم ہو چکے ہوتے تھے ان کے، 61 قرآن۔ آج گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، سنگا کی نحوست کی وجہ سے، حرام مال کی وجہ سے ہمیں قرآن اٹھا کر پڑھنا تو دور کی بات، تراویح میں قرآن سننا بھی بیزار ہے ہمیں۔ تراویح میں قرآن سننے میں بھی دل نہیں لگتا، پیر میں درد آ جاتے ہیں۔ 3 رکعت 4 رکعت پڑھے، 8 رکعت پڑھے بھاگے، 12 رکعت پڑھے بھاگ گئے، صحیح بات ہے۔ یا پھر کیا ہے، شروع کے پورے رکعتاں چھوڑ کو آخر کے وتر میں آ کو شامل ہو گئے۔ یہ نحوست ہے گناہوں کی جو ہمیں عبادت کی طرف آنے نہیں دے رہی ہے، جو ہمیں جنت کی طرف بڑھنے نہیں دے رہی ہے۔ اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے اکابرین کے معمولات کیا تھے؟ اللہ ان کے نقش و قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جنگ آزادی میں بڑا رول ادا کیا، تحریک ریشمی رومال کا جنہوں نے آغاز کیا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جن کو انگریزوں نے مالٹا کے جیل میں بند کر دیا تھا، آزادی کی خاطر کئی سال وہ جیل میں بند رہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی، ان کے معمولات میں ہے جب وہ بڑی عمر کے ہو گئے، جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی، 70 سال کے اوپر تھی ان کی عمر، حضرت مغرب کے بعد صرف آدھی کپ چائے پیتے تھے بغیر دودھ کے، سلیمانی ٹی بولتے نا، بغیر دودھ کے، جسے ہم عرق کہتے ہیں، آدھی کپ پیتے تھے۔ اور پھر وہ چائے پینے کے درمیان، اور وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ افطار کرنا سنت ہے، سحری کھانا سنت ہے۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے خاطر سحری کو سنت قرار دیا، کیوں؟ تاکہ سحری کریں گے پھر عبادت میں طاقت ملے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ، سحری کھانا سنت ہے۔ رمضان کے مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یزاد فیہ رزق المومن۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، مالداروں یہ حدیث یہ تمہارے حق میں نہیں ہے، یہ غریبوں کے حق میں ہے۔ یہ غریبوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں، یعنی جو 11 مہینے جن کو اچھا کھانا نصیب نہیں ہوا، رمضان کی برکت سے ان کو رمضان میں اچھا کھانا نصیب ہوتا ہے۔ ان کے دسترخوان میں سموسے بھی ہوتے ہیں، حریرہ بھی ہوتا ہے، قسم قسم کے فروٹ بھی ہوتے ہیں، اور پھر ان کو بکرے کا گوشت بھی نصیب ہوتا ہے، اور پھر عمدہ غذائیں انہیں رمضان کی برکت سے نصیب ہوتی ہیں۔ تو بہرحال شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مغرب کے بعد کیا تھا ان کا معمول؟ مغرب کے بعد آدھی کپ چائے پیتے تھے، وہ بھی کون سی؟ بغیر دودھ کی۔
اور وہ آدھی کپ چائے پینے کے درمیان کوئی بات کرنا چاہے تو بات کر لیتے. لوگ مسئلے مسائل پوچھنے آتے, بات کرنے آتے, ملاقات کرنے کے لیے آتے, تو ان کو ملاقات کرنا, ان کی بات چیت کرنے کے لیے ٹائمنگ کیا ہے؟ حضرت چائے پینے تک. چائے ختم, بات چیت ختم, ملاقات ختم. اللہ اکبر, کتنا پیارا ان کا رمضان گزرتا تھا, عبادتوں میں, قرآن کی تلاوتوں میں. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ رمضان کے مبارک مہینے میں ان کے پاس 7 حفاظ رہتے تھے. کتنے حافظ؟ 7 حافظ رہتے تھے. آج ہمارے پورے محلے میں ایک حافظ, وہ حافظ کو کون بھی خیر خیریت تک پوچھ کو نہیں دیکھتے. وہ حافظ, یہ ایک حافظ ہے, وہ بھی اسے پورے محلے کو, اسے بھی کون بھی خیر خیریت تک نہیں پوچھتے. کبھی افطاری کے لیے, کبھی سحری کے لیے نہیں پوچھتے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے پاس 7 حافظ ہوتے تھے. 2 حافظ اوابین میں قرآن پڑھنے کے لیے, مغرب کے بعد چائے پی لیے, چائے کے بعد اوابین کی نماز شروع, اوابین کی 6 رکعت, اور پھر وہ 6 رکعت میں انہوں حافظ قرآن پڑھتے, 2 حافظ حضرت جو ہے سنتے. عشاء کی اذان تک, عشاء کی اذان ہوئی, عشاء کی نماز کی تیاری, عشاء کی نماز کے بعد تراویح, اور تراویح میں 3 حافظ ہوتے تھے. تراویح میں 3 حافظ. اور ہمارے سر کی نہیں تراویح, وہ 1 گھنٹہ, 1.25 گھنٹہ, 1.5 گھنٹے میں ختم, ایسی نہیں تراویح. ان کی تراویح جو شروع ہوتی تھی تو رات کے 2 بجے, 2:30 بجے ختم ہوتی تھی. 10 پارے, 15 پارے, 20 پارے تراویح میں پڑھتے تھے ایک دن کے تراویح میں. اللہ اکبر کبیرہ. کیسا ایمان تھا ان کا, اللہ سے کیسی محبت تھی, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کیسا جذبہ تھا ان کے دل میں. وہ بھی تو انسان ہی تھے نا, کیسا ان کا ایمان مضبوط تھا. ہمیں ان کے واقعات معلوم ہی نہیں ہیں. تو تراویح ہوتی 2 بجے تک, 2:30 بجے تک, پھر اس کے بعد تراویح ختم ہوتی, 1-8 گھنٹہ آرام کرتے, پھر اس کے بعد اٹھ کر تہجد شروع. تہجد کے لیے 2 حافظ. تہجد میں 2 حفاظ ہوتے تھے جو قرآن پڑھتے تھے, حضرت سنتے تھے. سحری کا وقت ختم ہونے کو ہوتا, گھر والے اطلاع کرتے تو حضرت سحری تناول فرماتے, آدھی روٹی, آدھی کپ چائے. سحری میں آدھی روٹی, آدھی کپ چائے سحری کر لیتے. اور سحری کے بعد پھر حضرت ذکر و اذکار, فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول رہتے, اور ذکر و اذکار کے بعد پھر تھوڑی دیر آرام کرتے, اور پھر ظہر تک کتابوں کے لکھنے میں اور پھر کتابی تعلیم میں حضرت وقت لگاتے تھے ظہر تک. روزانہ کا معمول تھا یہ پورے رمضان میں. عمر کیا ہے؟ 70 سال سے زائد عمر ہے, 70 سال سے زائد عمر, اور یہ معمولات حضرت کے ہیں. تو حضرت کے گھر والے جو ہوتے تھے, گھر کی مستورات, ان کو حضرت کی حال پر رحم آ گیا. مغرب کے بعد اوابین کے لیے کھڑے ہوئے, چائے کے بعد تو نماز پڑھتے رہے کھڑے کھڑے عشاء تک. عشاء کے بعد پھر تراویح کے لیے کھڑے ہوئے 2-2:30 بجے تک, کھڑے کھڑے پوری تراویح ادا کی, اور اس کے بعد پھر تہجد میں کھڑے رہے, پھر اس کے بعد فجر. تو اس طرح کھڑے رہنے سے کیا ہوا, حضرت کے پاؤں میں ورم آ گیا. حضرت کے پاؤں میں ورم آ گیا. گھر والوں کو ترس آ گیا, رحم آ گیا. گھر والوں نے جو حافظ تراویح پڑھاتے تھے ان کو بلا کر کہا کہ دیکھو آج تم لوگ کوئی بہانہ کرو, طبیعت خراب ہونے کا ہی بہانہ کر دو, تاکہ تمہارے بہانے سے ہو سکتا ہے کہ حضرت کو 1 رات آرام کرنے کا موقع مل جائے. عمر والے ہیں, بوڑھے ہیں, گھر والے سوچتے رہتے تھے کہ شاید اوابین میں آج گر جائیں گے, شاید تراویح میں گر جائیں گے, شاید تہجد میں گر جائیں گے, لیکن وہ بوڑھے گرتے ہی نہیں, پیر پھول گئے.
گھر والوں نے کہا کہ یہ آپ کے پیر پھونک گئے، ذرا اپنی طبیعت پر تو رحم کیجئے۔ حضرت کہنے لگے، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تیرا شکر ہے، کل قیامت کے دن جب پیارے نبی سے ملاقات ہوگی تو میں کہوں گا، اے میرے پیارے نبی، آپ کے قدم مبارک نماز میں آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جایا کرتے تھے۔ الحمدللہ اس بندے نے اس سنت کو بھی ادا کیا ہے۔ تو گھر والوں نے کہا حافظ صاحب سے کہ کوئی بہانہ کر دو تاکہ ایک رات کم سے کم حضرت کو آرام کرنے کا موقع مل جائے، اس بہانے سے حضرت آرام کر لیں۔ اس دن ایک ہی حافظ صاحب تھے، انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آج میری طبیعت تھوڑی ناساز ہے، اس لیے میں 10-15 پارے آج نہیں پڑھا سکتا، 1-2 پارے میں 20 پارے پڑھا دوں گا۔ حضرت انسان تھے، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ انسان تھے، رحم دل تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے حافظ جی، کوئی بات نہیں، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ 1 پارے میں تراویح ختم کرو۔ تو جلدی 1 پارے میں انہوں نے تراویح ختم کر دی اور جا کر وہ اپنے کمرے میں لیٹ گئے۔ ادھر سارے مریدین خانقاہ میں جتنے تھے وہ بھی تراویح سے فارغ ہو کر وہ بھی لیٹ گئے۔ جب سب لیٹ گئے تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اٹھتے ہیں اور دبے قدموں، تاکہ وہاں جتنے مریدین ہیں، وہاں جو مصلیان سوئے ہوئے ہیں، ان کو کسی کو معلوم نہ ہو، حضرت کا علم نہ ہو، حضرت دبے قدموں حافظ جی کے کمرے کو جاتے ہیں اور جا کر وقت کا شیخ الہند، وقت کا امام، وقت کا محدث، آج مسجد میں کوئی کچرا پڑا ہوا ہے، کمر جھکا کر اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی، وہاں سے کھڑے ہو کر چلاتا ہے، موذن صاحب کہاں ہی، امام صاحب کہاں ہی، کچرا دکھ رہا نہیں کیا؟ امام صاحب کے باوا کا گھر یہ، موذن صاحب کے باوا کا گھر، اللہ کا گھر میاں، اللہ کا گھر، اللہ کے گھر کو، اللہ کی گھر کی خدمت کرنے میں بھی فخر۔ امام صاحب کو بلا رہی، عیدگاہ میں مصلی نہیں ہے، امام صاحب موذن صاحب کہاں کی ہی مائک میں اعلان کر کو بلا رہی ہیں، موذن صاحب صدر صاحب کو مصلی لا کر رکھے نہیں، لے لگا وہاں سے مصلی، مسجد سے بھاگ کو جا کو، منڈیا کی بات کر رہا ہوں، کہیں اور کی نہیں۔ یہ ہیں حالات۔ اللہ کے گھر کی خدمت کرنا، بھائی ذمہ داراں ہیں ہی، ایک انتظام چلانے کے واسطے، خدمت کرنے کے واسطے ذمہ دار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص آزاد ہے اللہ کے گھر میں خدمت کرنے کا، ہر شخص خدمت کر سکتا ہے، کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جو موقع ملے خدمت کا وہ خدمت ہم کریں، جو موقع ملے۔ اور اللہ کے گھر کی خدمت کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کے گھر کو جھاڑنا، اللہ کے گھر کو صاف کرنا، یا اللہ کے گھر کے جتنے بھی کام ہیں، چاہے وہ پارکنگ کا انتظام ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے دیکھا ایک صاحب کھڑے ہوئے، کیوں کھڑے ہوئے آپ بتائے کہ نہیں ذرا پارکنگ لوگوں کا صحیح ہو جائے اس لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری خدمات اللہ کے گھر کے خدمات ہیں، اور اس پر وہ اجر ملے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسے وہ ایک عورت تھی، جھاڑتی تھی، صحابہ نے سوچا کہ اللہ کے نبی کو کیوں تکلیف دینا، یہ عورت ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، جنازہ پڑھائے، دفنا دیے۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا تو دونوں جہاں کے سردار خود اس عورت کے خبر پر جا کر جنازے کی نماز پڑھے ہیں۔ بتایا پوری دنیا والوں کو، تمہیں معلوم ہے اس کا مقام کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی۔ آج اس کے ہماری نظر میں موذن صاحب کی کوئی عزت نہیں۔ بریانی کون سی بھیجتی، مٹھا موذن صاحب کو کون سا دیتی، گھر میں بچ کو پھینکنے کا رہا تو۔ اللہ اماموں کی، مؤذنوں کی، عالموں کی، اللہ والوں کی، دینداروں کی قدر ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ حافظ صاحب بہانہ کر کے سو گئے، رات میں حضرت اٹھے ہیں اور اٹھ کر وقت کے محدث ہیں، وقت کے بڑے ولی ہیں، وقت کے ابدال ہیں، شیخ الہند ہیں۔ ایسے اللہ کے ولی جاتے ہیں اور حافظ صاحب کے پیر دبانے لگتے ہیں، حافظ صاحب اڑ جاتے ہیں کہ کون ہے، اٹھ کر دیکھتے ہیں تو وقت کے امام ہیں۔ حافظ صاحب سر پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ مجھے شرمندہ کیوں کر رہے ہیں؟ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حافظ جی آپ آرام کرو، آپ نے کہا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، اور میرے نبی نے فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے 70,000 فرشتے
اس کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مجھے 70,000 فرشتوں کی دعا سے محروم کیوں کر رہے ہیں؟ حافظ صاحب کہتے ہیں اللہ کی قسم میں کرتا کیا نہ کرتا، میں نے پھر 10 پارے اور 15 پارے پڑھنا شروع کر دیے۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے اکابر ہیں، اللہ کے ولیوں کا نام لینے والوں، ولیوں کا دامن پکڑنے کا دعویٰ کرنے والوں، ولیوں سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والوں، بتاؤ مجھے اللہ کی قسم کوئی ایک ولی ایسا بتاؤ جس نے رمضان میں روزے نہیں رکھے، جس نے رمضان میں تراویح نہیں پڑھے، بتاؤ یہ کوئی ولی ایسا بتا سکتے آپ کہ جس ولی نے رمضان میں روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھے؟ ولیوں سے محبت کا دعویٰ ہے اور ولیوں کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہم لوگ۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ رمضان کا مبارک مہینہ تھرمامیٹر ہے۔ بھئی بولو کیا ہے رمضان کا مبارک مہینہ؟ تمہیں کچھ نہیں، میں بھی روزے سے چھنسو، صحیح بات ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ کیا ہے؟ تھرمامیٹر ہے۔ کیسا تھرمامیٹر؟ مومن اور منافق کو پہچاننے کا۔ مومن اور منافق کو آزو بازو دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں منجے پہچاننے کا، منجے پہچاننے کا۔ میں مومن ہوں یا منافق ہوں رمضان میں معلوم ہو جاتا ہے۔ رمضان میں اگر میرے نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، رمضان میں روزے رکھ رہا ہوں، رمضان میں تراویح پڑھ رہا ہوں، رمضان میں عبادت میں لگا ہوا ہوں، تو رمضان مجھے بتا رہا ہے کہ میں مومن ہوں۔ رمضان میں اگر میری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، رمضان میں اگر میں روزے چھوڑ رہا ہوں، رمضان میں اگر میں تراویح چھوڑ رہا ہوں، رمضان میں بھی اگر میں اللہ کے گھر سے دور ہوں، تو یہ رمضان مجھے بتا رہا ہے کہ میں زبان کا مومن ہوں، دل سے نہیں، میں منافق ہوں۔ یہ مجھے بتا رہا ہے رمضان۔ کتنے افسوس کی بات ہوگی، ہمارے بہت سے بھائی، نوجوان بھائی اور ہماری بہت سی مائیں اور بہنیں جن کو اللہ نے صحت دی ہے، جو روزہ رکھ سکتے ہیں، بیمار نہیں ہیں، اللہ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، اللہ نے عزت دی ہے، اس کے باوجود بھی وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ جنت کا موسم ہے، جنت کی ہوائیں چل رہی ہیں، افطاری کا موسم ہو، سحری کا موسم ہو، تراویح کا موسم ہو، رمضان کا موسم ہے، اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے اور جہنم کے دروازے اللہ نے بند کر دیے۔ رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں، مغفرت کی ہوائیں چل رہی ہیں، آگ سے آزادی کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ ایسا پیارا موسم ہو، ایسے پیارے موسم میں بھی ایسا پیارا موسم کہ اس موسم کے آنے کا علم سمندر کے مچھلیوں کو ہے، بلوں میں رہنے والی کیڑوں مکوڑوں کو ہے۔ اس مہینے کے آنے کا علم اللہ کی ساری مخلوق کو ہے، اللہ کی ساری مخلوق کو رمضان کے آنے کا علم ہے کہ بہار کا موسم آ گیا، نیکیوں کا موسم آ گیا، رحمتوں کا موسم آ گیا، عبادتوں کا موسم آ گیا۔ اللہ کی ساری مخلوق کو یہ علم ہے۔ انسان کو اگر علم نہ ہو تو بتاؤ کتنا گیا گزرا ہے۔ مسلمان کو رمضان آنے کے بعد بھی اس کے نمازاں چھوڑنا کم نہیں ہو رہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آیا پھر بھی اس کے گالی گلوچ کم نہیں ہو رہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آیا پھر بھی موبائل میں گندے چیزیں دیکھنا کم نہیں ہو رہا، موبائل میں ٹائم پاس کرنا کم نہیں ہو رہا۔ اللہ وہاں شیطان کو بند کر دیا، یہاں ہاتھ ہاتھ میں شیطان کھلا رکھا ہوا ہے، یہاں گھر میں شیطان کو دیکھ رہا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آیا، اس کے باوجود بھی سنگے کو جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی چٹ فنڈ چلا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی سودی کاروبار کر کے رمضان کے مبارک مہینے میں اپنی سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینہ آیا، ساری مخلوق کو رمضان کا علم ہے، اور رمضان کے مبارک مہینے میں اس کو اگر رمضان کا علم نہ ہو تو بتاؤ پھر اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہو سکتا ہے، اس کی ہدایت کے لیے اور کون سا وقت ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اب تک جو غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرے۔ آج توبہ کر لیں، آج توبہ کر لیں کہ رمضان کی قدر کریں گے،
رمضان کا احترام کریں گے، روزے رکھیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، تراویح شوق سے، محبت سے، الفت کے ساتھ پڑھیں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مبارک مہینہ اس میں ایسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کی جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں بقیہ 11 مہینوں میں وہ رحمتیں نازل نہیں ہوتی۔ اس کی مثال حضرت دے کر فرماتے ہیں جیسے ندی ہے، سمندر ہے، سمندر میں سے پانی اٹھایا جائے، انگلی ڈبو کر پانی نکالا جائے تو ایک خطرہ پانی آئے گا۔ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ایک قطرہ پانی کی مثال باقی 11 مہینوں میں اللہ کی رحمتیں ہیں، اور وہ پورا سمندر، وہ پورے ندی کی مثال رمضان میں اللہ کی رحمتیں ہیں۔ رمضان میں اللہ کی جو رحمتیں ہیں ان رحمتوں کا باقی 11 مہینے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب اللہ کی رحمتیں اتنی ہوں اس کے باوجود بھی اگر ہم مسجدوں کی طرف نہ آئیں، اگر ہم عبادتوں میں نہ لگیں، اگر ہم قرآن کی تلاوت میں نہ لگیں، اگر ہم نمازوں میں دل نہ لگائیں، ذکر و اذکار نہ کریں، درود پاک نہ پڑھیں، تو اللہ کی قسم اس کے علاوہ ہماری مغفرت کا اور کوئی وقت ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان بنا لیا بقیہ 11 مہینے اللہ اس کے بنا دیتے ہیں۔ جس نے رمضان بنا لیا بقیہ 11 مہینے اللہ اس کے بنا دیتے ہیں۔ اس لیے ارادہ کریں، اب جو دن گزر گئے، 8 دن ہمارے رمضان کے گزر گئے، اب بقیہ جو 22 دن ہیں ان دنوں کو ہم انشاءاللہ پابندی کے ساتھ گزاریں گے۔ ذرا قربانی دیں۔ جو دکان والے ہیں وہ اپنے دکانوں کو عصر کے بعد بند کر دیں، مغرب سے پہلے، افطاری سے پہلے بند کر دیں۔ ذرا رمضان کے مبارک مہینے میں خالق مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، وہ روزی پہنچانے والا ہے۔ آپ ایک مہینہ کر کے دیکھیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا، رمضان بن جائے گا، اللہ بقیہ 11 مہینے بنا دیں گے۔ کریں گے بھی، عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔